بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں ایک دن کے وقفے سے دو بڑے جلسے ہوئے ہیں. ایک جلسہ پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ جو پنجاب کے سربراہ ہیں اور وہ یہاں وزیر اعلیٰ ہیں شہباز شریف صاحب نے اس سے خطاب کیا تھا، اور دوسرا جلسہ جو آج ہوا وہ تحریک انصاف کا تھا جس سے عمران خان صاحب نے خطاب کیا. اس جلسے کے حوالے سے بہت سی گفتگو پہلے بھی ہوئی اور اس وقت بھی ہو رہی ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں آج جن کو مدعو کیا ہے ان میں پاکستان مسلم لیگ کے سینیٹر جناب پرویز رشید صاحب ہیں، ان کے ساتھ تحریک انصاف کے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری جناب سرفراز عمر چیمہ صاحب ہیں، اور پھر ہم نے ایک تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ویو لینے کے لیے اپنے ایک ساتھی جرنلسٹ کو بلایا ہے، اور سعید آسی صاحب یہاں موجود ہیں جن کا تعلق نوائے وقت سے ہے. وہ سینئر ایڈیٹر بھی ہیں اور بہت پائے کے تجزیہ نگار بھی ہیں. ناظرین، بات یہ ہے کہ سیاسی جلسے تو ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، اور اب چونکہ الیکشن بہت زیادہ قریب ہے، اگر وقت سے بھی ہو تو اور بھی بہت سارے جلسے ہوں گے. لیکن آج کی تاریخ میں ہونے والے دو جلسے، ایک ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا جلسہ جو کراچی میں ہوا، اور ایک تحریک انصاف کا جلسہ جو آج لاہور میں ہوا، اور پرسوں جو جلسہ پاکستان مسلم لیگ کے شہباز شریف صاحب نے جس سے خطاب کیا تھا، ان تینوں پر ہم گفتگو کریں گے ان بائسڈ، بالکل بغیر کسی باعث کے. تو آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا سینٹر پرویز رشید صاحب سے. سینٹر صاحب، دو باتیں آپ کے حوالے سے ہم نے ٹی وی چینلز پر بھی سنی، ہم نے اخباروں میں بھی پڑھی کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اس جلسے میں 50,000، جو ایک تاثر ہے کہ آپ نے کہا 50,000 لوگ اگر ہو جائیں، اور جس کی وضاحت آپ نے کی کہ میں نے کہا تھا 50,000 کرسیاں اگر وہاں ہو جائیں، تو اس اپنے بیان کی روشنی میں آپ جو آج لوگ وہاں آئے تھے اس کا ذرا کیسے موازنہ کریں گے، یہ فرما دیجیے. سلیم صاحب، پہلے تو میں ایک تصحیح کروں گا کہ میرا نام تو آپ نے درست لیا، بھائی کا نام عمر سرفراز چیمہ صاحب. بالکل ٹھیک ہے، وہ آگے پیچھے لفظ ہو گئے، 3 لفظوں کے نام میں یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. چلے اچھا ہے، اس میں ناموں کی پہچان تو ہوگی. نہیں، ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار کریکشن. یہ تاکہ وہ سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو بھائی کا تعارف جو ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک ہی جانا چاہیے. دوسری بات جو ہے کہ میں جو کرسیوں والی بات تھی وہ تو جلسہ ختم ہونے کے بعد ختم ہو گئی، وہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے کی بات تھی. اور میرا پوائنٹ جو تھا وہ دراصل یہ تھا کہ ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. جلسے میں 50,000 کرسیاں نہیں تھیں. میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں وہاں پہ میڈیا کی موجودگی میں جاؤں، یہ لوگ بھی وہاں پہ آئیں، ہم کرسیاں گنتے ہیں. اگر 50,000 ہوں گی تو میں نے اپنے لیے ایک سزا تجویز کی تھی کہ میں سیاست سے بھی مستعفی ہو جاؤں گا اور سینٹ کی سیٹ بھی چھوڑ دوں گا. ٹھیک. لیکن انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. لیکن میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، وہ قصہ ختم ہو گیا. ٹھیک. اب چونکہ آپ نے اپنی آغاز میں کہا کہ ہم اس پہ ایک سنجیدہ گفتگو کریں گے، آپ نے فرمایا 3 جلسے گزشتہ 3 دن میں ہو گئے. جی. ہم نے ایک جلسہ کیا، ایک جلسہ آج ان کا تھا، ایک ایم کیو ایم نے جلسہ کیا. ان کے جلسے میں اور ہمارے جلسے میں ایک کامن چیز ہے. کچھ ہمارے اور ان کے اختلافات ہیں، کچھ کامن باتیں جو یہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں. ٹھیک. یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک میں بدعنوانی ہے، ہم بھی کہتے ہیں ملک میں بدعنوانی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک کو جس طرح چلانا چاہیے نہیں چل رہا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ملک کو جس طرح چلانا چاہیے نہیں چل رہا. ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ اگر ملک کو اسی طرح کی گورننس رہے گی تو پاکستان مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گا. تو یہ کامن باتیں جو ہمارے اور ان کے جلسے میں تھیں. ایک اور کامن بات بھی اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ دونوں میں فوکس زرداری صاحب کی ذات رہی ہے باہر. جی میں چونکہ پرسنالٹی اورینٹیڈ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں ایشوز اورینٹیڈ بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایشوز ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اور آپ ہی کو بات میں آگے بڑھاؤں گا. جو کراچی میں جلسہ ہوا وہ زرداری صاحب کے حق میں ہوا، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے اور جو میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے، اور 3 دنوں میں جس کا اظہار ہوا سڑکوں پر، وہ یہ ہے کہ وہ زرداری سے غیر مطمئن ہیں لوگ. ٹھیک. لیکن ایک جماعت کہتی ہے کہ ہم اس سے مطمئن ہیں. تو ایک اختلاف پیدا ہو گیا نا، جو ملک ڈیوائیڈ ہو گیا 2 چیزوں میں. یعنی صدر صاحب کی ذات جس کو کہ
متنازع نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے صدر مملکت کو متنازع نہیں ہونا چاہیے, وہ متنازع ہو گئے. مگر وہ متنازع تو اور بھی بہت سی وجوہات پر ہیں. جی. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں. اور لوگ جو ہمارے جلسے میں آئے وہ بھی تبدیلی چاہتے ہیں, وہ بھی غیر مطمئن حالات سے اور وہ تبدیلی چاہتے ہیں. ان کے جلسے میں جو لوگ آئے, جتنے بھی آئے, لیکن وہ بھی تبدیلی چاہتے ہیں, وہ بھی حالات سے غیر مطمئن ہیں. جو کراچی میں جلسہ ہوا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب, چیزوں کو اسی شکل میں قائم رہنے دو. ٹھیک سینٹر صاحب, مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے. ناظرین, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آج اس پروگرام میں اپنے جو ویورز ہیں ان کی لائیو کالز بھی لیں گے. تو اس کے لیے میں نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارا نمبر ہے 042-363-12169. میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں, 363-12169. تو ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. تھوڑی سی بات, جو اس وقت ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر آ بھی گئے ہیں فوراً, تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی کون صاحب بول رہے ہیں آپ؟ جی میں چودھری علی احمد بات کر رہا ہوں جو نیپو دار کشمیر سے. جی ذرا اونچا بولیے, آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. جی سر, میں چودھری علی احمد بول رہا ہوں. جی چودھری علی احمد صاحب کشمیر سے. جی فرمائیے. جی میں پروفیسر رشید صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مان جی اس بات کو کہ پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ جو ہے بہت کامیاب کیا ہے, یہ اس بات کو مان جائیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں سینٹر صاحب سے. سینٹر صاحب, کالر کا کہنا تھا کہ آپ مان لیں. جو بات ہم کر رہے تھے اس کو میں مکمل کر جی پلیز. جی میں نے تو آپ سے کہا کہ ایک جلسہ انہوں نے کیا ہے آج, ایک جلسہ ہم نے بھی کیا ہے. میں ان کے جلسے کو مان لوں گا, یہ میرے جلسے کو مان لیں گے, لیکن میرے اور ان کے جلسے میں ایک کامن بات تھی جس کا میں اشارہ کر رہا تھا. کراچی سے اس سے اختلاف کیا گیا ہے. صدر صاحب کی ذات کو متنازع ہو چکی ہے. کراچی میں کچھ اور کہا گیا, یہاں پہ کچھ اور کہا گیا. لوگوں کے اندر ایک تبدیلی کی خواہش نظر آتی ہے, خواہ وہ ہمارے جلسے میں آئیں لوگ یا ان کے جلسے میں جائیں. تبدیلی کی خواہش کا اظہار ہوا دونوں جلسوں میں. تو کیوں نہیں حکومت لوگوں کو تبدیلی کے لیے راستہ فراہم کر دیتی, جو جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے. چیمہ صاحب آپ فرمائیے. آپ نے اس جلسے کا اہتمام کیا, آج ساری دنیا نے دیکھا بھی اس کو. پہلے تو یہ بتائیے کہ جلسے کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ شکریہ بخاری صاحب. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت ہی کامیاب جلسہ گیا, اور آپ نے بلکہ پوری قوم نے, کیمرے کی آنکھ کے ذریعے پوری قوم نے دیکھا کہ کس جوش اور ولولے سے زندہ دلانے لاہور نے وہاں آ کے عمران خان سے تحریک انصاف کے اظہار یکجہتی کیا, اور اس چیز کا عزم کا اظہار کیا کہ ہماری جدوجہد میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک. جہاں تک پرویز رشید صاحب نے فرمایا, جو ان کا پہلے بھی ایک چیلنج آیا تھا کرسیوں کے حوالے سے, تو ہم نے تو صبح بھی جب انہوں نے بات کی تھی, ہم نے اسی وقت ان کو دعوت دی تھی باقاعدہ طور پہ میڈیا کے ذریعے, کیونکہ انہوں نے بات کی تھی, ہم نے بھی میڈیا کے ذریعے کہا تھا کہ آپ ضرور, آپ ہمارے مہمان ہوں گے, آپ تشریف لائے, کرسیاں گننا چھوڑیں, آپ وہاں پہ بے شک آپ چاہیں تو واک تھرو پہ اپنے بندے کھڑے کر دیں, بندے گن لیں. اور آپ نے دیکھا وہاں پہ جو جس ولولے کے ساتھ لوگوں نے وہاں پہ آخری وقت تک جو لوگ وہاں کھڑے رہے, اور جس طرح سے انہوں نے اس میں حصہ لیا اس کے اندر. میں ایک بات سے بالکل ایک حد تک تو اتفاق کر سکتا ہوں کہ ایشوز کے اوپر اگر بات کی جائے تو یقیناً کوئی مواصلت تھی, لیکن جہاں تک تبدیلی کے لیے عوام کا وہاں پہ آنا, تو اس پہ میں اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے بھی دیکھا, میڈیا نے بھی دیکھا کہ کس طرح بڑا واضح فرق نظر آ رہا تھا کہ عوام ایک طرح نظر آ رہا تھا کہ ایک جگہ جو سرکاری ایک وسائل سے اکٹھے کیے ہوئے لوگوں کے جذبات کیا تھے اور کیا توقعات تھیں. اور ظاہر ہے دیکھیں, جن لوگوں نے ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, چوتھی دفعہ ان کو جو ہے اقتدار میں آنے کا موقع دیا, اور چوتھی دفعہ اقتدار میں آنے کے بعد بھی جب قوم بالکل مایوس, انہوں نے پوری طرح سے مایوس کر دیا, اور آج جو حالات ہیں, جو مہنگائی, بے روزگاری ہے, لوگ جس طرح سے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, اور جب قیادت کی طرف دیکھتے ہیں تو چوتھی دفعہ بھی اقتدار میں آنے کے بعد ایک ایم اے بی اے پاس لوگوں کو جو ہے سوائے یلو کیب ٹیکسی اسکیم کے اور ان کو دینے کو کچھ نہیں ہے. اور اب جب دیکھا ہے انہوں نے کہ عوام سڑکوں پہ نکل آئے ہیں, سراپا احتجاج ہے کراچی سے لے کے خیبر تک, کوئی شعبہ زندگی ہے اس سے تعلق رکھنے والا ایسا نہیں کہ جو صاحب آپ سے بات یہیں سے جاری کریں گے ہم دوبارہ. ہمارے ساتھ خانیوال سے ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتا دیجیے گا. جی میں رانا ابوبکر بات کر رہا ہوں. جی رانا صاحب فرمائیے. جی اصل میں ٹھیک ہے, جلسہ اچھا ہوا عمران خان صاحب کا, لیکن یہ لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کام کر رہے ہیں زرداری صاحب کے لیے. یہ جتنا بھی ابھی تک لگ رہا ہے ذرا پیچھے سے, ہمیں بھی تقریریں مل رہی ہیں, پڑھ رہے ہیں, کالمز پڑھ رہے ہیں, اس سے لگ رہا ہے کہ پیچھے ایجنسیز ہیں یا زرداری صاحب ہیں اور انہیں کے لیے کام کر رہے ہیں سر.
جی بہت شکریہ آپ کا. جی چیمہ صاحب سوال بھی آپ نے سن لیا, آپ اپنی بات پوری کر لیں. میں سمجھتا ہوں یہ اس کا کریڈٹ بھی جو ہے ہمارے بھائی پروفیسر رشید صاحب کو بھی جاتا ہے کہ ان کا جو پروپیگنڈا چل رہا ہے بڑا سکسیسفل یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی جب تبدیلی کا راستہ روکا گیا, جب 2008 کے الیکشن میں جب ایک عدلیہ کی آزادی کی موومنٹ چل رہی تھی اور قوم ایک تبدیلی کی طرف کی توقع کر رہی تھی, اس وقت بھی روکا گیا. ایک ڈکٹیٹر کے غیر آئینی الیکشن میں ان دونوں بڑی جماعتوں نے پوری باقی سیاسی قیادت کو ایک طرف چھوڑ کے یہ لوگ گئے. اور آج پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی اسٹیٹس کو کی جماعتیں جو ہیں وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی جو پالیسی ہے اس میں مل کے یہ دونوں مل کے جو ایک تیسری قوت کا جو تبدیلی کا راستہ روکنے کے لیے یہ سارا جو ہے پروپیگنڈا ہے. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھ لیں گے, اور خاص طور پہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی کوئی خاص کوئی جو ہے کوئی یہ نہیں تھا کہ توجہ اسی طرف تھی. میں اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. ایک لائیو کالر اور ہیں جو شاید آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کون صاحب بول رہے ہیں؟ خالد روی بول رہا ہوں سرگودا سے. جی خالد صاحب پوچھیے, آپ چیمہ صاحب حاضر ہیں, سوال پوچھیے. سر چیمہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ ایم کیو ایم کا نام کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ تو دوسرا یہ کہ یہ جو عمران صاحب کی بیوی ہے یہ کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دی. اور جی بہت شکریہ, آپ کا سوال آپ کا سمجھ آ گیا ہمیں. جی عمران خان کا نام وہ کہتے ہیں آپ نے نہیں لیا, مطلب ایم کیو ایم کا نام جو ہے, ایم کیو ایم کا نام آپ نے نہیں لیا عمران خان صاحب نے. وہ ایک ریجنل جماعت ہے, اور جب ہم نے جب ایشوز پہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو یقیناً ہم جو ہے ان کی جو فاسسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ہم نے ہمیشہ اس کی مذمت بھی کی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت واحد قیادت ہے کہ جس نے جب ضرورت پڑی تو اسکاٹ لینڈ یارڈ تک جا کے ان کے خلاف ہم نے کیس جو ہے وہ درج کیا اور اس پہ ہم نے عمل بھی کیا. یہ ایک دوسری کامن بات ہے. آپ سے بات کرتے ہیں دوبارہ, سینسر صاحب کے پاس بھی واپس آنا ہے مجھے. آصف صاحب آپ نے بھی زندگی میں بہت سارے جلسے دیکھے بھی ہیں, رپورٹ بھی کیے ہیں, ان کو ڈسپلے بھی کیا ہے اپنے اخبار میں. آپ یہ جو لاہور میں ہونے والے 2 جلسے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے سلیم بخاری صاحب, یقیناً میں نے کوئی 30 سال کے عرصے میں جو میں نے اب تک جرنلزم کی اس میں بے شمار جلسے میں نے کور بھی کیے ہیں, دیکھے بھی ہیں. تو میں دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور جو ہے, زندہ دلانے لاہور جو ہے, یہ جس جذبے کے تحت ویلکم کرتے ہیں سیاستدانوں کو, اس سے ہی ایک الیکشن کی فضا بنتی ہے اور ماحول بنتا ہے, اور جو فیصلہ کن کردار ہو سکتا ہے وہ لاہور کے جلسوں سے ہی اس کا اندازہ ہو پاتا ہے. اب تک کی جو روایت ہے, آج عمران خان کا جلسہ دیکھ کر میں 25 سال پہلے میری سوچ چلی گئی جب محترمہ بینظیر بھٹو تشریف لائی تھی 10 اپریل 86 کو لاہور میں. تو جب ایگزائل کے بعد, جی ایگزائل کے بعد پہلی بار جب آئی تھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں, اور میاں نواز شریف صاحب یہاں چیف منسٹر تھے اس وقت, تو اس وقت جو فضا تھی زندہ دلانے لاہور نے جس جذبے کے ساتھ ان کا استقبال کیا, میں یعنی کہ پورا جلسہ ان کے ساتھ رہا جلوس کے دوران اور پھر جلسے میں بھی. وہ صبح ان کے جہاز نے لینڈ کیا تھا صبح کوئی 3:30 بجے, تو اس وقت سے وہ جلوس میں شامل ہوئیں, اور مجھے ایسے لگتا تھا جیسے پورا لاہور جو ہے یہ ان کے لیے جلسہ گاہ اور جلوس بن گیا ہے. اور انہیں کوئی 8-9 گھنٹے لگے مینار پاکستان تک پہنچتے ہوئے. 7 بجے وہ یہاں پہنچی تھی مینار پاکستان, اور جو ایک جذبہ تھا لوگوں کا, میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. مجھے نہیں پتا میرے دوست پرویز رشید اس وقت کن کے ساتھ تھے, ان کے موجودہ پارٹی کے ہیڈ جو ہے وہ تو اس وقت ضیاء الحق کے صاحب کے ساتھ تھے, اور کوئی اور پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اس جلسے کے حوالے سے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو آج کے جلسے میں وہ انتھوسیازم نظر آیا دوبارہ؟ جی میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں. بالکل مجھے آج نظر آیا, اگرچہ میں وہاں اپنی آنکھوں سے میں نے مشاہدہ نہیں کیا, لیکن ٹی وی چینلز پہ جو میں نے جوش و خروش دیکھا اس جلسے کا. 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب کا جلسہ بھی میں نے دیکھا, اس میں بھی بلا شبہ بہت جوش تھا. ایک یعنی کہ وہ جلسے کی بھی ایک سینٹرل پلیس تھی, تاریخی جگہ ہے وہ بھاٹی چوک جو ہے, وہاں بھی بڑے بڑے تاریخی جلسے ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا جو جلسہ تھا, جو ایک متنازع تقریر انہوں نے کی تھی سیاستدانوں کے بارے میں ابیوز کیا تھا, وہ بھی انہوں نے بھاٹی چوک میں کیا تھا. اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے جب یہ 94 کے الیکشن کی کمپین جب ختم کی تو آخری جلسہ ان کا یہی بھاٹی چوک میں. جی عزیز صاحب آپ سے بات جاری رہے گی. اس وقت ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لاہور سے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, شہزاد الحق بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی شہزاد صاحب.
اچھا ایسا کہ میری آواز سے آپ لگ رہا ہوگا میں بھی جلدی سے ہو کے آیا ہوں. میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. یہاں پہ کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید کوئی ایجنسیز کر رہی ہیں یا پھر پارٹی بھجوا رہی ہے. آپ یقین کریں کہ ہم لوگ وہاں پہ ایز اے والنٹیئر گئے تھے اور آپ یہ باتیں کر کے جو ہے نا ہم لوگوں کی تبدیلی کر رہے ہیں جنہوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا ہے. ہم لوگ واقعی تبدیلی کے لیے گئے تھے اور ہم نے اپنی ساری زندگی میں جو ہے کبھی اس ملک کے لیے کچھ پہلی دفعہ کچھ اپنے ملک کے لیے کیا. سو یہ ایجنسیز کو کہہ کے اور یہ ڈفرنٹ جو ہے وہ کمنٹ دے کے پیپلز پارٹی کے لوگ آئے ہیں اس طرح کی باتیں کہہ کے جو ہے لاہور کی عوام کا جو ہے جو بھی ہمارا ایک سارا. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا آغاز کریں گے سینیٹر پرویز رشید صاحب سے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر صاحب آپ ایک بات بتائیے مجھے, پرسوں کا جلسہ ہم نے بڑے غور سے سنا تھا. شہباز شریف صاحب نے کہیں تحریک انصاف کو ٹارگٹ نہیں کیا, نام لے کے ان پہ تنقید نہیں کی. یہ کوئی اسٹریٹجک موو تھی؟ کیونکہ آج عمران خان صاحب نے تو نہیں بخشا. عمران خان صاحب تو پچھلے 2 ڈھائی 3 سال سے یہ بات کرتے ہیں نا. پھر عمران خان صاحب یہ پہلی دفعہ تو بات نہیں کرتے ہیں. 97-99 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کی تقریر جو ہوتی تھی اس کا ٹیپ کا بند جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ بی بی اور بابو دونوں کو سیاست سے نکالو. ٹھیک. اور پھر الحمدللہ مشرف صاحب آئے اور مشرف صاحب نے خان صاحب کا مشورہ مان لیا اور دونوں کو سیاست. نہیں مگر یہ کل جو پرسوں کا جلسہ تھا اس میں یہ کچھ اسٹریٹجک موو تھی یا بھول گئے وہ ذکر کرنا؟ نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر شخص کو جمہوریت ہے, سیاست میں اپنی بات کرنے کی آزادی ہے. یہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں اور انہیں اپنی بات کرنے کا حق حاصل ہے. ہمارا چونکہ یہ حکومت میں تو نہیں ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ تم ملک کو ٹھیک کر دو. جو ملک میں ہے شخص جس کے پاس اقتدار ہے وہ ذمہ دار ہے چیزوں کا. تو جو ذمہ دار ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو, تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. جب یہ ذمہ دار ہوں گے پھر یقیناً ان سے بھی بات کریں گے ہم. لیکن ابھی ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں ان پر تنقید کرنی چاہیے یا ان کے بارے میں ہمیں کوئی زیادہ فکر مندی کا اظہار بھی کرنا چاہیے. عمر چیمہ صاحب آپ فرمائیے, ابھی بریک کے وقت آپ کو تصویر بھی ایک دکھا رہے تھے, وہ یہ کرسیوں والی کنٹروورسی جو ہے اور لوگوں کی تعداد کے حوالے سے سینیٹر صاحب نے اپنے ایک اور ٹی وی بیپر میں یہ کہا تھا کہ وہ 40,000 کے قریب لوگ تھے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں میرا کہنا تو پھر شاید وہ ایک باعث سمجھا جائے گا, اور اب میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی, پورے میڈیا نے پوری قوم نے دیکھا. اور جہاں تک پرویز بھائی کے چیلنج کی بات ہے تو ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں تھی کہ یہ استعفی اپنے اس موقف پہ قائم رہیں گے, کیونکہ شاید ان کی قیادت کی یہ روایت ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کے جو سینئر قائدین ہیں, چودھری نثار, راجہ ظفر الحق, جاوید ہاشمی, مجھے یاد ہے APDM کے اندر انہوں نے بڑے پوری پاکستان کی سیاست قیادت بیٹھی ہوئی تھی, اس کے سامنے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر میاں صاحب نے بائیکاٹ چھوڑا, الیکشن میں حصہ لیا زرداری کے ساتھ, ہم پارٹی چھوڑ دیں گے. آج تک تو انہوں نے نہیں چھوڑی. تو وہ ظاہر ہے یہ بھی اسی جماعت کے, تو وہی ہونا ہے جو جماعت کی پالیسی چل رہی ہے. باقی یہ بخاری صاحب ہماری کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی نہیں ہے. ہماری جنگ ان قومی مجرموں کے خلاف ہے جنہوں نے 64 سال میں اس قوم کی جو ہے ادارے تباہ کی ہیں, یہاں کی اس کی جڑوں کو کھوکھلا کیا, جن کی وجہ سے آج جو پاکستان کا نوجوان ہے 70% جو پڑھا لکھا ہے اور جو بیچارہ ویسے ہی بے روزگار ہے. ایک کالر میں خاتون ہے اور وہ اصرار کر رہی ہیں گفتگو آپ سے کرنی ہے انہوں نے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں عصا بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی بیٹا آپ بتائیے. جی میرا عمر جیمہ سے یہ کوشچن ہے کہ جس ٹائم نواز شریف ججز کی بحالی کے لیے باہر نکلے تھے تو اس ٹائم عمران خان صاحب کہاں تھے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. جی جناب سوال آپ سے براہ راست کے جب ججوں کی بحالی کی تحریک میں جہاں تک عدلیہ کی آزادی ہے ججوں کی بحالی کے حوالے سے, تو سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نے سب سے پہلے جو ہے معاشی اور عدالتی انصاف کے لیے 1996 میں ہی جو ہے کوشش شروع کر دی تھی. اور 2007 کے بعد جو موومنٹ چلی, آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ دونوں جماعتوں کی قیادت جو ہے باہر بیٹھی تھی, اور بلکہ عمران خان صاحب اس دن بھی DG خان جیل میں تھے جس دن یہ باہر ابو ظہبی میں بیٹھ کے ڈیلیں کر رہے تھے, ایک جدہ اور ایک لندن میں بیٹھے ہوئے تھے صاحب. بات یہ ہے کہ جو جلوس کی قیادت یہاں سے لاہور سے تو جناب نواز شریف صاحب نے کی. سر میں آپ کو بتاتا ہوں,
میاں صاحب تو نکلے تھے شام کے وقت, اس سے پہلے اگر آپ میڈیا پہ فوٹیج موجود ہوگی آپ کے پاس کہ تحریک انصاف اور باقی وکلا برادری اور باقی میڈیا کے کچھ اور لوگ ساتھ تھے جو سارا دن پولیس کی لاٹھی چارج اور جو ہے آنسو گیس کا سامنا کرتے رہے. یہ جو کمیٹی بنی تھی پوری لانگ مارچ کو آرگنائز کرنے کے لیے, جس کے اندر وکلا بھی تھے, اس میں جماعتوں کے رہنما بھی تھے, اس میں یہ طے کیا گیا تھا کیونکہ ہم نے دھرنا دینا تھا اسلام آباد میں کہ جو مین قیادت ہے جو باقی جماعتوں کی وہ اسلام آباد میں ہوگی اگر ان کیس حکومت میاں صاحب کو نہیں نکلنے دیتی. لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے سے ان کا اندر سے طے تھا کہ گجرانوالا سے ہی دیکھیں نا, اس کے اندر انہوں نے ڈوگر کو چیف جسٹس بھی مان لیا, پی سی او ججز کو بھی مانا گیا, اور پھر جس کی وجہ سے دیکھیں نا وہ ایک آزاد عدلیہ کے نام پہ جو کمپرومائز کیا گیا. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ وکی لیکس میں بھی آ گیا کہ شہباز شریف صاحب کس طریقے سے جا کے گٹے گوٹے پکڑتے رہے برائن ہنٹ جیسے بندے کو, جہاں پہ جو پولیٹیکل آفسر تھا. وکی لیک کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ وہ تو امریکن میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. نہیں, وہ پروپیگنڈا اگر ہے تو ان کو اس کو تردید کرنی چاہیے نا. ان کو آج تک آپ دیکھ لیں کسی جماعت کی طرف سے وہ تردید نہیں آئی اس کے سلیم سے. میں نے عرض کیا کہ میں اس قسم کی جو الزام تراشی کی سیاست ہے اس میں ملوث نہیں ہوتا, اور میں بحث کو اس نہج پہ نہیں لے جانا چاہتا. کہنے کو میرے پاس بھی بہت سی باتیں ہیں. دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں, لیکن عوام تو یقیناً سننا چاہے گی آپ کی زبانی. میں جو سنانا چاہوں گا میں وہ سناؤں گا. ٹھیک نہیں, آپ وہی سنائیں, ظاہر ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیتے. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیتے تو اس اسمبلی میں ساری پیپلز پارٹی بیٹھی ہوتی اور کاف لیگ بیٹھی ہوتی, اور پھر جو نہ جج بحال ہوتے, اس ملک میں مشرف کو انڈیمنٹی بھی مل جاتی, مشرف بھی اس ملک میں رہتا, مشرف اب تک ہوتا, مشرف بھی ہوتا, اور اس ملک میں پارلیمنٹ سے اس کو انڈیمنٹی مل جاتی جو آج تک نہیں ملی. پھر این آر او کا قانون بھی پاس ہو جاتا جو کہ ہم نے نہیں ہونے دیا. ہمارا مطالبہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں بائیکاٹ کریں تو ہم مشرف کو پہلے نکالیں گے اور بعد میں انتخاب میں حصہ لیں گے. لیکن چونکہ ہماری اس تجویز کو پاکستان پیپلز پارٹی نے قبول نہیں کیا, عوامی نیشنل پارٹی نے قبول نہیں کیا, ایم کیو ایم نے قبول نہیں کیا, بلوچستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے قبول نہیں کیا, اس لیے ہماری وہ تجویز جو تھی وہ زندہ نہ رہ سکی. اب اس کو یہ کوئی بھی مطلب دیتے ہیں, لیکن اگر انہیں سیاست کی سمجھ ہے تو یہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا بائیکاٹ جو تھا وہ تو مشرف کو راستہ دینے کا اور مشرف کو طاقتور کرنے کا پھر ذریعہ بن جاتا. ہم مشرف کو وہ راستہ دینا نہیں چاہتے تھے, اس لیے ہم الیکشن لڑا, ہم پارلیمنٹ میں پہنچے, اور ہمارے پارلیمنٹ میں پہنچنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ این آر او منظور نہیں ہو سکا, مشرف کو انڈیمنٹی نہیں مل سکی, اور کل کو وہ اسی انڈیمنٹی نہ ملنے کی وجہ سے اپنے جو اس نے جرائم کیے ہیں اس کی سزا پاکستان میں پانے کا کسی وقت اس کا بندوبست ہو جائے گا. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ مشرف کے لیے وہ راستہ صاف ہو جائے. باقی جو باتیں ہیں اس طرح کی جو یہ باتیں کرتے ہیں, میں اس طرح کی بحث میں نہیں جاؤں گا. آصف صاحب یہ فرمائیے کہ دونوں ہمارے جو مہمان ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے, اور آج جو کراچی میں جلسہ ہوا وہ گفتگو بھی آپ نے سنی ہے. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور تحریک استقلال, معافی چاہتا ہوں, تحریک استقلال نکلا, تحریک انصاف پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. آج بھی بڑی واضح طور پر بڑی عجیب و غریب زبان میں ایم کیو ایم کے سربراہ جو ہیں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تینوں بڑی جو جماعتیں اس فیلڈ میں ہیں وہ پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیے بخاری صاحب, پہلے تو میں تھوڑی سی یہ جو کرسیوں والی بحث ہے نا, اس میں میں تھوڑی سی ایک رائے دینا چاہتا ہوں. یہ کرسیوں والا معاملہ جو ہے نا, میرا خیال اس کی بحث میں اگر پڑھا جائے تو ان کو نقصان ہوگا تحریک انصاف کو. میرا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ جو جلسے کرسیوں کے زور پر کامیاب کرانے کی کوشش کی جاتی وہ عوامی جوش و خروش سے محروم رہتے ہیں. ٹھیک, یہ اچھا ہوا اگر انہوں نے کرسیاں کم رکھی. اگر کرسیاں ان کے چیلنج کے مطابق 50,000 ہو جاتی تو شاید موب اتنا نہ بن پاتا, اتنا ٹیمپو نہ بن پاتا. آج جتنا ٹیمپو تھا عمران خان کے جلسے میں وہ کرسیاں نہ ہونے کی وجہ سے تھا کہ لوگ کھڑے ہیں, دماغ ڈال رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, جوش و خروش کا عمران خان کے ساتھ روایتی انداز میں مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کے حق میں ایک اچھا ہوا ہے. اب چیلنج والی بات وہ تو بے معنی ہو جاتی ہے اس حوالے سے. اب جہاں تک معاملہ ہے یہ دونوں جماعتوں کی آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کا, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ تینوں جماعتیں جو ہیں وہ ٹارگٹ کیے ہوئے, اس کی کیا وجہ ہے, یہ کامن پوائنٹ کیوں ہے؟ دیکھیے بخاری صاحب, ایک پریپوزیشن جو ہے عمران خان کے حوالے سے جو خوش فہمی یا غلط فہمی کچھ یعنی کہ کارنرز میں ہے, کچھ سیاسی حلقوں میں, کچھ قائدین کے ذہنوں میں, میرا خیال ہے آج کے جلسے کے بعد تو وہ دور ہو جانی چاہیے. اب دیکھیے
ایک عمران خان کے بارے میں ایک یہ تصور ہے کہ اس کے ساتھ تو ساری وہ برگر گروپ ہے نوجوانوں کا جو کبھی ووٹ ڈالنے نہیں آتا. آپ دیکھیے جو تحریک وال اسٹریٹ جرنل کی شروع ہوئی وہ سارے برگر گروپ کے ہی لوگ تھے نا, کس طرح انہوں نے تحریک کو کامیاب بنایا ہے. وہ تو اب 400 شہروں تک جی ظاہر ہے. تو اس لیے یہ جو ایک تصور ہے نا کہ عمران خان کو لوگ ووٹ نہیں ڈالنے آئے گے, میرے خیال یہ تصور بھی جی عاصی صاحب آپ سے گفتگو جاری رکھے گی, وقت ہو گیا ایک بریک کا, میں معافی چاہتا ہوں. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کے لیے, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر گفتگو جو ہے اس کو دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. کالر ہمارے ساتھ ہے, میرے خیال سے پہلے کال لے لیتے ہیں پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم بخاری صاحب. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ شہباز ذکی پسرور سے بات کر رہا ہوں سر. جی شہباز صاحب. ہاں جی سر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب جلسہ تھا نا وہاں پر الطاف حسین صاحب کا, وہاں ہمیں پتا چلا کہ پیپلز پارٹی ANP اور MKM مل کے جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہیں. تو میں چیمہ صاحب کو اور پرویز شیر صاحب کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ مل کے کیوں نہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے, جو مشرف کے سارے ساتھ ہیں, اور یہ جو ہے یہ اکٹھے ہو کے ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. اس سوال کا جواب سینیٹر صاحب مجھے آپ سے چاہیے کہ کیا ایسے امکانات موجود ہیں, جیسے کہ کہتے ہیں کہ there is nothing final in politics, کہ یہ دو جماعتیں جو ہیں تحریک انصاف اور آپ الیکشن کا جب وقت آئے, پہلے آئے یا اپنے وقت سے آئے, مل کے کوئی امکان ہے اس کا؟ سلیم صاحب میں نے گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ باوجود اس کے کہ ان کے جلسوں میں ہمارے پہ بہت تنقید کی جاتی ہے اور وہ تنقید بعض دفعہ ذاتی حوالوں سے ہو جاتی ہے اور پھر اس میں ایسی باتیں بھی کہی جاتی ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے نواز شریف صاحب کے ٹیکس کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں. نواز شریف صاحب سیاست میں آنے سے پہلے بھی ٹیکس ادا کرتے تھے اور سیاست میں آنے کے بعد بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں, اور اگر وہ ٹیکس ادا نہ کرتے ہوں تو حکومت ٹیکس ادا نہ کرنے والا شخص کبھی اپوزیشن میں رہ نہیں سکتا. اور انہوں نے بڑی لمبی لمبی اپوزیشنز دیکھیں, 2 دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی اپوزیشن دیکھی, پھر مشرف کی اپوزیشن 10 سال انہوں نے دیکھی, اب زرداری صاحب کی بھی وہ اپوزیشن میں ہیں. تو ان کے اثاثہ جات کے معاملے میں اور ان کے ٹیکسز کے معاملے میں اگر کوئی بات درست ہو تو مشرف ایکسپلائٹ کر سکتا تھا, زرداری صاحب کر سکتے ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو کر سکتی تھیں. الحمدللہ آج تک کوئی ایسی بات ہو نہیں سکی, لیکن ہم اس کے باوجود میں نے یہ کہا کہ ایک کامن گراؤنڈ تو ہے, اور کامن گراؤنڈ یہ ہے کہ موجودہ حالات سے ہمیں بھی عدم اطمینان ہے, انہیں بھی عدم اطمینان ہے. ان کی شکایات, ان کا جو کراؤڈ تھا آج کے جلسے میں, اس کی شکایتیں بھی وہی ہیں جو ہمارے کراؤڈ کی شکایتیں تھیں جو ہمارے جلسے میں تھا. تو ان کامن گراؤنڈز کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ملک میں تبدیلی کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا جائے. تبدیلی کا آئینی راستہ انتخابات فراہم کرتے ہیں, اور انتخابات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جانی چاہیے کہ انتخابات حاصل کیے جائیں. اور یہ حکمرانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو موقع دیں کہ وہ جو تبدیلی چاہتے ہیں اس تبدیلی کو ووٹ کے ذریعے وہ حاصل کر لیں. جب ووٹ کے ذریعے تبدیلی کے راستے کو روکا جاتا ہے, پھر کوئی نہ کوئی دوسرے واقعات ملکوں میں رونما ہو جاتے ہیں جن کا پاکستان اب متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان پہلے سے بہت زخمی ہے. پاکستان کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے, انتشار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کی جذبوں کو, امنگوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ بیلٹ کے ذریعے اپنی خواہش کا اظہار کریں. پھر وہ انہیں موقع دیں گے, ہم انہیں ویلکم کر لیں گے, کسی دوسرے کو موقع دیں گے, ہم اس کو ویلکم کر لیں گے. سیاست میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا, آپ نے اپنا سیاسی کردار ادا کرنا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ضرور اقتدار میں آؤں گا تو میں اپنا کردار, ہم سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم پچھلے 12-13 سال سے ایک اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنا اپوزیشن کا رول پلے کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, یہ بھی ایک فیڈریشن کی جماعت بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری جماعت بھی فیڈریشن کی جماعت ہے, یہ بھی بدعنوانیوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم بھی بدعنوانیوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو آپ نے تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا کہ ایسی پاسبلٹیز آنے والے وقت میں ہو سکتی ہیں. چیمہ صاحب رسپونڈ کر دیجئے جلدی سے, سینٹر صاحب نے جو کہا. اویس صاحب مختصر میں اتنی گزارش کروں گا, دیکھیں اگر منشور کے حوالے سے یا ایشوز کے حوالے سے کرے بات تو یقیناً کچھ مطابقت تو نظر آتی ہے, لیکن عملاً اگر آپ دیکھیں تو قول و فعل میں بہت ایک بڑا وائڈ گیپ ہے.
اور اس کے باوجود ہم نے اے پی ڈی ایم کے اندر جب ذکر ہوا انہوں نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے، تو اے پی ڈی ایم کے اندر بھی ہم نے انہی کو سربراہی کا جو ہے کہا کہ جی آپ ہی سربراہی کریں اے پی ڈی ایم کی، اور انہی کی سربراہی کے اندر جو ہے بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا تھا. یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی بائیکاٹ غلط تھا اور جانا ضروری تھا، تو انہی کی سربراہی میں ہوا تھا. اور دوسرا یہ کہ دوسری دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ لانگ مارچ کے اندر بھی جو کمپرومائز ہوا، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جب قیادت کے کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہو تو صرف جو ہے منشوروں کی مطابقت سے جو ہے وہ ذہنی ہم آہنگی نہیں آتی. آصف صاحب ون لائنر آپ بتا دیجئے ان دونوں جماعتوں کو اس پاسبلٹی پر غور کرنا چاہیے. میں پرویز رشید صاحب نے بڑے اچھے جذبے کا اظہار کیا اور چیمہ صاحب نے بھی. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. یہ ان لکیلی کمپین جو ہے انتخابات کے موقع پر شروع ہونی چاہیے، بہت پہلے شروع ہوگی. اس کے ظاہر کچھ نقصانات ہوں گے، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے نا، آپ دیکھیے پچھلے بھی ادوار دیکھیے کہ جو سیاستدان ایک دوسرے کی حکومت کو ٹوپل کرتے وہ بحالی جمہوریت کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں. اور بہت شکریہ جناب سینٹر پرویز رشید صاحب آپ کا، عمر ظفر چیمہ صاحب آپ کا، اور سید آصف صاحب آپ کا. تھینک یو. آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو میں حصہ لیا. یہ عمر سرفراز چیمہ کا میں ہمیشہ گڑبڑ کر دیتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اس کی. ناظرین آپ نے گفتگو سنی آج تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے بھی، اور ایک دن پہلے جو شہباز شریف صاحب نے جس جلسے سے خطاب کیا تھا اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ذکر ہوا. کراچی میں جو ریلی ہوئی جناب صدر آصف زرداری صاحب کے دفاع کے لیے، اس کا بھی دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ بات جس کا آغاز لاہور سے ہوا ہے، پی ایم ایل این کی ریلی سے، تحریک انصاف کی ریلی سے، اب بات آگے کہاں جاتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف بھی مزید جلسے کرنا چاہتی ہے اور پاکستان مسلم لیگ بھی مزید جلسے کرنا چاہتی ہے. ہم امید یہی کرتے ہیں کہ ان جلسوں میں ذاتیات کی سیاست کرنے کی بجائے ایشوز کی پالیٹکس کی جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے عوام ایشوز سے تنگ ہیں، کرپشن سے تنگ ہیں، لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہیں. تو ذاتوں کو نشانہ بنانے کی بجائے اگر ایشوز کی سیاست کی جائے تو امکان ہے موجود اس بات کا کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.